अमर पे एपिसोड 52। छुट्टी का दिन होने की वजह से बहुत देर से जागी थी और अब नाश्ते के बाद अपनी एक असाइनमेंट तैयार करने के लिए बैठी ही थी जब मुरीद ने दरवाजा बजा दिया। ठीक है, मैं आती हूँ, इसने नानो का पैगाम सुनने के बाद कहा। जिस वक्त वो लाउंज में आई, नानो फोन पर कोई नंबर डायल कर रही थी। नानो, आपने मुझे बुलवाया है? इसने नानो से पूछा। हाँ, बैठो, इन्होंने नंबर डायल करते हुए कहा। अलीज़े सोफे पर बैठ गई। कॉल मिल गई थी। नानो उमर के बारे में पूछ रही थी। अलीज़े को हैरानी हुई। एकदम नानो को उमर में इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई? इसने सोचा। फोन बंद करने के बाद नानो ने बताया, अयाज का फोन आया था। वो उमर से कोई बात करना चाहता है। इन्होंने अलीज़े को बताना शुरू किया। मगर उमर यहाँ लाहौर में तो नहीं है, अलीज़े ने कहा। वो जानता है, मगर वहां से इसे पता चला कि उमर यहाँ वीकेंड पर लाहौर आया हुआ है। लेकिन उमर यहाँ तो नहीं आया। आपने अंकल अयाज को ये नहीं बताया? मैं ये भी बता चुकी हूँ। वो कह रहा था कि फिर मैं इसके तमाम फ्रेंड से राब्ता करके इसके बारे में मालूम करूँ। इसके फ्रेंड से राब्ता करने की क्या जरूरत है? इसके मोबाइल पर कॉल करें और इसे बता दे कि अंकल अयाज से बात करना चाह रहे हैं। अलीजे ने जैसे हल तजवीज किया। इसका मोबाइल फोन ऑफ है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि तुम बारी बारी इसके तमाम फ्रेंड्स और सारे रिश्तेदारों के घर फोन करना शुरू करो। नानो, कितना ऑकवर्ड लगेगा कि मैं इस तरह फोन करके उम्र के बारे में पूछूं, जैसे वो कोई छोटा बच्चा है जो गुम हो गया है। अयाज अंकल, थोड़ा इंतजार कर ले। वो वीकेंड पर लाहौर आया है, कल वापस चला जाएगा। फिर वो इत्मीनान से इससे बात कर ले। इतनी अफरा तफरी की क्या जरूरत है? अयाज को कोई जरूरी बात करनी है, वरना अयाज इस तरह आसमान सर पर ना उठाता। वो भी जानता है कि कल वो वापस सहला चला जाएगा और वहां इससे राब्ता कर सकता है। फिर भी वो अगर इसे ढूंढने पर बसित है तो यकीनन कोई इमरजेंसी ही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी फ्रेंड वगैरह के घर पर होगा। अगर वो आपके पास नहीं आया तो यकीनन होटल में ठहरा होगा, और यहाँ लाहौर में दो ही होटल्स है जहाँ वो ठहरता है, इसलिए वहां फोन करके पता कर लेते हैं। अलीज़ा ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, हाँ ये ठीक है, पहले इन होटल्स में फोन करते हैं। अलीज़ा ने डायरी पकड़ी। इसने नंबर देखकर नंबर मिलाया। पहले होटल में ही इन्हें उमर की मौजूदगी का पता चल गया। वो इस वक्त होटल में नहीं है। आप मैसेज छोड़ दें। इनसे कहें कि अपना मोबाइल ऑन करें या फिर अपनी ग्रैनी को फोन कर ले। अलीज़ा ने फोन बंद कर दिया। अंकल अयाज इससे इतनी इमरजेंसी में क्या बात करना चाहते हैं? फोन बंद करते ही अलीज़ा ने पास बैठी नानो से पूछा। ये तो मैं नहीं जानती। मैंने पूछा भी, मगर अयाज ने बताया नहीं, मगर बहुत संजीदा लग रहा था। नानो ने बताया, हो सकता है उमर का फिर कोई झगड़ा हो गया हो अंकल जहांगीर से, और अंकल अयाज इसी सिलसिले में बात करना चाहते हो। अलीज़ा ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो अयाज ही बताएगा तो पता चलेगा। नानो कुछ मुतफक्कर नजर आ रही थी। वो दोनों वहीं लॉन्च में बैठी बातें कर रही थी जब फोन की घंटी बजी। फोन का रिसीवर नानो ने उठाया। खिलाफ तवक्को दूसरी तरफ उमर था। तुमने मोबाइल ऑफ क्यों किया हुआ है? मैं कब से तुमसे कंटेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, नानो ने शिकवा किया। आपका मैसेज मिलते ही आपको फोन कर रहा हूँ। बाय द वे, आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ लाहौर में इस होटल में ठहरा हूँ? उमर ने होटल का नाम लेते हुए कहा। अयाज ने फोन किया था, इसी ने बताया कि तुम वीकेंड पर लाहौर आए हो, और अलीज़ा ने अंदाजा लगाया कि तुम होटल में ठहरे होगे। अंकल अयाज ने मेरे बारे में आपसे बात की? इसका लहजा संजीदा हो गया था। हाँ, वो तुमसे बात करना चाहता है। तुमसे इसका राब्ता नहीं हो रहा था, इसलिए इसने मुझे फोन किया। और तुम्हें इस तरह होटल में ठहरने की क्या जरूरत है? क्या मेरे पास नहीं आ सकते थे? और यहाँ आने के बाद तुमसे ये भी नहीं हुआ कि मुझे फोन ही कर लेते? नानो को अपनी शिकायतें याद आने लगी। अंकल अयाज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? इन्होंने आपको बताया? उमर ने इनकी शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। पता नहीं, इसने तो कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा कि तुमसे इसका राब्ता करवाऊं। अब तुम इसे फोन कर लो या फिर अपना मोबाइल ऑन रखो, वो खुद तुम्हें फोन कर लेगा। मैं इन्हें फोन कर लेता हूँ, लेकिन कोई और आपको कॉल करके मेरे बारे में पूछे तो ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे और ना ही किसी को ये बताए कि मैं कहाँ ठहरा हूँ। उमर ने इसी संजीदगी से कहा। मगर वो क्यों, क्या बात है? नानो कुछ परेशान हुई। आपको पता चल जाएगा ग्रैनी कि इस बार आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। दूसरी तरफ उमर ने खासी तलखी से कहकर फोन बंद कर दिया था। हमने मैदा वॉश कर दिया है, वो अब ठीक है। 10-15 मिनट बाद इसे कमरे में शिफ्ट कर देंगे, तब आप इससे मिल सकते हैं।
ڈاکٹر نے انہیں اطلاع دی۔ نانو اور عمر نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ نانو کے چہرے پر اطمینان ابھر آیا، جبکہ عمر پہلے ہی کی طرح سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ علیزے کو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے عمر نے گاڑی میں نانو کو ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا تھا۔ علیزے کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا کاغذ جو علیزے کے بیڈ کے پاس جاتے ہی عمر کو نظر آیا تھا، اس نے نانو کو دکھا دیا، جس میں علیزے نے اپنی خودکشی کے بارے میں لکھا تھا۔ نانو خط ہاتھ میں لیے پورا رستہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ ان کے فیملی ڈاکٹر نے ہاسپٹل پہنچنے پر فوری طور پر علیزے کے کیس کو ڈیل کیا تھا۔ فیملی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس نے اس کیس کو پولیس میں بھی رپورٹ نہیں کیا۔ اس نے کیا کھایا تھا؟ عمر نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سلیپنگ پلز تھیں۔ آپ لوگ اسے بہت جلدی لے آئے، ابھی پوری طرح حل نہیں ہو سکی تھی، اور اس پر زیادہ اثر اس لیے بھی نہیں ہوا کہ وہ یہ گولیاں لینے کی عادی لگتی ہے، ورنہ جتنی تعداد میں اس نے یہ گولیاں لی ہیں اس کی حالت خاصی خراب ہو جانی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ لیکن علیزے نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ وہ تو بہت سمجھدار بچی ہے، پھر اس طرح؟ ڈاکٹر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر جواب طلب نظروں سے نانو کو دیکھا۔ کالج میں کچھ فرینڈ سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور شاید ڈپریشن میں یا غصے میں اس نے یہ کیا ہے۔ عمر نے ڈاکٹر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ گرینی، کیا علیزہ سلیپنگ پلز لیتی ہے؟ یہ گولیاں تو نہیں، کوئی اور دوا لیتی رہی ہے، مگر وہ بھی صرف تب جب سائکیٹرسٹ کے ساتھ سیشنز ہوتے تھے۔ پلز اس کے پاس کیسے آئیں؟ میں تو خود حیران ہوں۔ کیا گرینڈ پا لیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں لیتے، ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے خریدی ہو۔ نانو نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کب خریدی ہیں اس نے یہ؟ یہی تو سمجھ نہیں پا رہا۔ پارک سے تو میں اس کو سیدھا گھر لایا ہوں اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں گئی۔ آپ کہہ رہی ہے کہ گرینڈ پا بھی نہیں لیتے، پھر پھر اس کے پاس پلز کہاں سے؟ عمر الجھے ہوئے انداز میں کہتے کہتے ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ نانو نے کچھ حیران ہو کر اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ ایک دم بہت پریشان نظر آنے لگا تھا۔ وہ اگلے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ ہاسپٹل میں اس سے ملاقات کے دوران کسی نے اس سے کچھ پوچھنے یا اسے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نانا کو اگر اس سارے واقعے سے شوق لگا تھا تو نانو بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شاید وہ دونوں علیزے سے اس حرکت کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ نانو کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ علیزے پچھلے ایک ماہ سے اتنی کامیابی سے انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ علیزے اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو بہت شائی ہے، ریزرو ہے، انٹروورٹ ہے۔ آج تک وہ ایک سے دوسرا دوست نہیں بنا سکی، پھر بوائے فرینڈ، اور وہ بھی اس طرح چھپ کر۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو اس پر بہت محنت کی تھی، اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ شام کو اس کے گھر آنے کے بعد نانو عمر اور نانا کے ساتھ لانچ میں بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی۔ علیزہ اپنے کمرے میں تھی اور عمر کسی قسم کے تاثر کے بغیر نانا اور نانی کی گفتگو سن رہا تھا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ عمر نے سب کچھ ہم سے چھپایا۔ اگر یہ ہمیں پہلے بتا دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ نانا نے اچانک عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ کیا کرتے؟ عمر نے بڑی سنجیدگی سے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ کم سے کم یہ سب کچھ نہ ہونے دیتا جو اب ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا تو آپ اس کو ڈانٹتے، ذوالقرنین سے ملنے پر پابندی لگاتے، پھر کیا ہوتا؟ وہ پھر بھی یہی کرتی، تب کی تب دیکھی جاتی، مگر تمہارے اس طرح سب کچھ چھپانے سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ اس بار نانو نے کہا۔ آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، میں اس سلسلے میں اب تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے علیزہ اور ذوالقرنین کے افیئر کو آپ سے چھپایا۔ میں نے اپنے طور پر یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی اور شاید میں نے ایسا کر بھی لیا تھا، مگر پرابلم صرف علیزہ کی اس حرکت سے ہوئی، ورنہ ذوالقرنین کا معاملہ تو ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ آپ اب آگے کے بارے میں سوچیں۔ اب آپ اس سے اس سارے معاملے کے بارے میں کیا کہیں گے یہ طے کریں۔ میں ذوالقرنین کی فیملی سے رابطہ قائم کروں گا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو میں ذوالقرنین کے ساتھ علیزہ کی شادی کروا دوں گا۔ نانا نے یکدم جیسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے گرینڈ پا، وہ صاف صاف انکار کر گیا ہے اس شادی سے۔ عمر کچھ بے چین ہوا۔ عمر، تمہارے بات کرنے میں اور میرے بات کرنے میں بہت فرق ہوگا۔ ہماری فیملی کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی فیملی کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیں اور وہ بغیر سوچے سمجھے انکار کر دے۔ ذوالقرنین شادی پر تیار نہیں بھی ہوگا تو اس کے ماں باپ اسے تیار کر لیں گے۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے گرینڈ پا، کم سے کم مجھے اس نے امپریس نہیں کیا۔ اچھا ہے یا برا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر علیزہ کو وہ پسند ہے
اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ساری عمر اسے پالنے اور بڑا کرنے کے بعد میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ وہ اس طرح خودکشی کر لے، اور اگر وہ اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک اس کی اچھائی یا برائی کا تعلق ہے، میں پتہ کروا لوں گا اس کے بارے میں۔ نانا وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کرتے جا رہے تھے۔ نانو اور عمر کچھ کہے بغیر خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اگلے چند دن بھی عمر اور علیزے کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اپنی تحریری امتحان کے رزلٹ آنے کے بعد وہ اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں سے اس کی واپسی 2 ہفتے کے بعد ہوئی۔ آپ نے ذوالقرنین کے سلسلے میں اس سے بات کی؟ رات کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل پر علیزے سے اس کا سامنا ہوا۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر سب سے پہلے ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد عمر نے نانا سے پوچھا، وہ اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے دوبارہ ذوالقرنین کے بارے میں کچھ کہا تو وہ خودکشی کر لے گی یا پھر گھر سے بھاگ جائے گی۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ علی سے کبھی بھی اتنی باغیانہ انداز میں بات نہیں کرتی تھی، مگر اب وہ بالکل بدل گئی ہے۔ اس کا دل چاہے کالج جاتی ہے، دل چاہے تو گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ 2 دن پہلے جا کر سارے بال کٹوا آئی۔ پچھلے 1 ہفتے میں 3 بار شہلا آ چکی ہے۔ اس سے بات کرنے کے بجائے اسے دیکھتے ہی کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ دروازہ بچاتی رہی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ رہانسی ہو کر واپس گئی۔ باقی سب کچھ تو چھوڑو، کرسٹی کی ساری چیزیں اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دی۔ وہ آگے پیچھے پھرتی رہی، مگر مجال ہے علیزہ اسے ہاتھ بھی لگا جائے۔ گھر میں ہو تو سارا دن بلند آواز میں اسٹور آن رکھتی ہے، پہلے کبھی اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ جاری رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔